گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں ایک پر آسائش بنگلے کے آگے رکھی تھی۔ ماہی نے حیران نظروں سے وہ محل نما بنگلہ دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا۔ باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ اس کے یوں رویے پر اس کا دل بجھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے لایا تھا۔ اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، ہول اٹھنے لگی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع خوبصورت لان کو دیکھتی وہ مرعوب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی اسے اندر لے جایا گیا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ساتھ کھڑی لڑکیاں ایک دم گھبرائی تھیں، جبکہ اندر موجود ارحم ان کی آواز پر بھاگتا ہوا باہر آیا تھا اور اسے یوں بے ہوش دیکھ کر اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑی تھیں۔ تم لوگوں کے گھرنے سے یہ ہوش میں نہیں آ جائے گی۔ ان سب کو جھڑکتا وہ اسے باہوں میں بھرتا لمبے لمبے ڈگ لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیڈ کے بیچ لٹا کے وہ ایک دم اس پر جھکا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ، اس کا ایک ایک نقش حرص کرتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ دل میں کئی جذبات ایک ساتھ جاگے تھے، مگر اسے ہوش میں لانا ضروری تھا، اس لیے لڑکی کو اندر بھیجتا وہ خود باہر آ گیا۔ بہت مشکل تھا خود پر ضبط کرنا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے ماہ نور کے ہوش میں آنے کی خبر اسے دی تھی، تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اس کے لیے کھانے کا بول کر وہ خود اسموکنگ روم میں گیا، مگر آج سگریٹ پینے کا دل ہی نہیں تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ وہ اب بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں موجود معصوم وجود اس کے ڈر سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہ پری پیکر اس کے بیڈ پر پورے حق سے براجمان تھی۔ اسے دیکھتے اس کی دھڑکن بڑھی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کے پہلو میں دراز ہوا تو اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، تو کیوں میرا امتحان لینے پر تلی ہو؟ پہلی نظر کی محبت ہو میری، میرے دل کا حال بے حال کر دیا ہے تم نے۔ ان سب چیزوں کا حساب کون دے گا؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ لرزتی پلکیں، کپ کپاتے ہو، وہ دیوانہ ہوا تھا۔ تبھی جھک کر اس کے ماتھے پہ اپنے پرحدت لب رکھے تو اس نے ایک دم مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس نے ایک حکم صادر کیا تھا۔ آنکھیں کھولو ماہے۔ اس کے لہجے میں اب سختی دھر آئی تھی۔ ماہے کو اس کے لہجے سے خوف آیا، تبھی ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے وہ مغرور شہزادہ پورے حق سے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ نام پتہ ہے میرا؟ اس نے کان کے قریب آتے اس سے سوال کیا، تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ ارحم۔ نام لو میرا۔ ایک اور حکم۔ جی؟ اس نے تھوک نکلا۔ میں نے کہا نام لو میرا۔ ارحم۔ اس نے بڑی دقت سے اس کا نام لیا تھا، تبھی وہ ایک دم اس کے ہونٹوں پر چکا تھا، اور پوری شدت سے اس نے اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے اس نے خود کو اس سے چھڑایا تھا، مگر وہاں گرفت آہنی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتا اب وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر پورا قابض ہوا تھا۔ وہ اس پر اپنی گرفت تنگ کر گیا کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ لمحہ لمحہ گزرتی رات اس کی جنون کو پاگل پن میں بدل رہی تھی، اور وہ مومی گڑیا تکلیف سے بے حال ہوتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل کی بیل پر کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولے اس نے ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے، اور پھر ایک نظر اپنے پہلو میں بکھری بکھری سی اس کی شرٹ پہنے سوئے ماہے پر پڑی
تو وہ اس پر جھک کر اس کا ماتھا چومتا اٹھ بیٹھا، جبکہ موبائل کی آواز پر اس کی نیند بھی کھلی تھی۔ رات ارحم کی سرگوشیاں اس کو محبت کا احساس دلانا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ ارحم نے اپنی کمر پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو مسکرایا اور اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اٹھ گئی میری جان؟ اس کے بال ہاتھوں سے سنوارتا وہ پیار سے بولا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے تم سے، مگر میں کیا کروں؟ میں تو شاید تم سے بات کرتا، مگر تمہاری شادی کا پتہ چلا تو مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا ہوں تم اس سب سے خوش نہیں تھی، جب ہی یہ کیا مجھے معافی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے معافی مت مانگیں، آپ نے تو مجھے اس جہنم سے آزادی دلوائی ہے۔ آپ تو میرے محسن مسیحا ہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آپ کوئی اجنبی نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو، اس دن بارش میں بھی آپ کو پہچان گئی تھی، مگر اس وقت میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس پر اپنی محبت آشکار کر گئی۔ وہ اسے اکثر اخبار و رسائل میں دیکھتی تھی۔ وہ اس کا کرش تھا، اس کی پہلی ملاقات جیسی تھی۔ وہ بے حد پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا تم نے سچ بولا، مجھے سچ بولنے والے پسند ہیں، جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ اس کے گال سہلاتا وہ مسکرا کر بولا تھا، اب ریڈی ہو جاؤ، پھر مجھے نیچے ملو۔ اسے بولتا وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ حیران سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہاں سے اب کہیں اور جائے۔ اسے یہ رشتہ نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیے لباس میں وہ دمکتی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو جھجکتی سی بیٹھ گئی۔ اتنے لوازمات اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت اس ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ایک ایک کرتا اسے پتہ نہیں کیا کیا سرو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ہی انوکھی تھی۔ ماہی نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ ماہی کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے گال پر گیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھینپ کر ہاتھ ہٹانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا تو وہ شرما گئی۔ تبھی ملازم کے آنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو ارحم کے ماتھوں پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ ایک دم اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ بھڑکا تھا، آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی خود کو کوستی رہ گئی۔ وہ کیبن میں بیٹھا سخت مضطرب تھا۔ اس بیچاری سے زبردستی نکاح کیا، اور اب یہ سب اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی۔ مجھے سمجھانا چاہیے تھا خود کو سرزنش کرتا وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ ناراض ہو کر چھوڑ گئی تو؟ اس کے دل میں ڈر کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ میں وہ پریشان ہی رہا، اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ گاڑی سے اترتے وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ ارحم کی جان میں جان آئی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے اسے گلے لگایا تھا، اس کے گال چومے۔ وہ تو اس اچانک افتاد پر بوکھلا سی گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اسے خود سے الگ کر سکے۔ بس اس کا لمس جا بجا اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ جو دیوانہ وار اس پر جھکا اسے چومنے میں مصروف تھا۔ پورا وقت نہ وہ خود سکون سے رہا تھا، نہ اسے رہنے دیا تھا۔ وہ شرماتی لجاتی اس کی پناہوں میں پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تو انتہائی حد تک بے باک تھا۔ ماہ نور نے اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سمیٹے تو وہ اس کا ماتھا چومتا برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ چاہے کتنا بھی ناراض ہو لوں،
ماہے مگر چھوڑ کر مت جانا مجھے۔ اس کا ہاتھ چومتا وہ بے بسی سے بولا تو وہ اس کا ماتھا چوم کر مسکرا دی۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ کے سوا اب ہے ہی کون اس دنیا میں میرا۔ آپ میرا گھر ہیں، میرا دل ہیں، میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر۔ وہ تھوڑے ہی وقت میں اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بنا غرض کے۔ ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا، مگر معمولی سی بات پر اس کا اچانک موڈ بگڑ جاتا تھا، جس سے وہ پریشان لینے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا ارحم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا۔ ملازموں سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ ارحم کی اس پر ہر پل نظر رہتی تھی۔ وہ اسے ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا اس کی ماں اور تنزیلہ کی طرح ماہی بھی اسے چھوڑ جائے گی۔ مگر بھلا جو خود ساری زندگی محبت کے لیے ترسی ہو، وہ اپنا محبت بھرا آشیانہ چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ مگر ارحم اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نے سنبھالا تھا، مگر تنزیلہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن اسے وہ ملی اور اس کی زندگی میں بھونچال برپا کر گئی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر وہ اپنے قابو میں ہی کہاں رہا تھا بھلا۔ اسے جو ٹھیک لگا اس نے کیا۔ وہ اب ماہے کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ماہے کیا چاہتی ہے۔ وہ خود غرض بن گیا تھا، محبت کا مارا تھا، اسے محبت سے ہی سدھارا جا سکتا تھا۔ ماہے ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس کی ایک غلطی کی بھی اسے کافی بھاری سزا دیتا اور پھر اسے کھونے کے ڈر سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا۔ وہ نارمل بیہیو نہیں کرتا تھا، وہ ایک قابل بزنس مین اندر سے مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ آج ارحم نے اسے باہر گھومنے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سارے کام جلدی سے نمٹا کر اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ارحم کے کام اس نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ کتنی پیاری ہو گئی تھی وہ۔ کالے رنگ کی کامدار فراک، ہلکا میک اپ، ڈائمنڈ جیولری جو ارحم نے اسے دلائی تھی۔ وہ کہاں سوچ سکتی تھی اس سب کے بارے میں؟ اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر اسے اپنے حصار میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ جماتی وہ آہستہ سے بولی تو وہ جھک کر اس کے کان کی لوٹ چوم گیا۔ مجھ سے مت شرمایا کرو جانے ارحم، ہمارے درمیان شرما شرمی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ماہے نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ ارحم، ہمیں جانا تھا نا؟ لبوں کو آزادی ملتے ہی ماہے نے اسے یاد دلایا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ اسے وہ سب سے پہلے سی سائڈ لے کر گیا۔ پانی دیکھ کر تو وہ پاگل دیوانی ہوئی تھی۔ ارحم تو اسے دیکھ دیکھ کر ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ اتنا نایاب اور قیمتی موتی اس کا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے بالکل خالص۔ وہ ہنستی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے ارحم کو اس کے ساتھ دیکھا اور جل گئیں، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ وہاں سے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اس نے گول گپے اور چنا چاٹ کھائی تھی اور اسے بھی کھلائی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا۔ پھر وہ اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ لے کر گیا۔ وہ تو کبھی ایسے گھومنے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ ارحم تو بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آخر میں وہ اسے 2 دریا لایا۔ اتنے خوابناک ماحول میں دونوں نے ڈنر کیا۔ تبھی واپسی پر وہ ایک بار پھر ساحل پر جانے کے لیے بازید ہوئی۔ ارحم کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ اسے لے کر ساحل پر آیا، جہاں وہ اب اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیر ساحل پر چلتی
اس سے اپنے دل کا حال بیاں کر رہی تھی۔ ارحم نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سمندر کی موجیں ان کے پیروں کو چھوتی واپس لوٹ رہی تھیں۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ارحم نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ واپسی پر وہ بس اسی سب کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی، جبکہ وہ آج صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بستر پر گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا مسکرا کر اس پر جھکا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ایک دم گھبرا کر اٹھی اور اسے خود سے دور کیا۔ اس کے یوں کرنے پر وہ ایک دم اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ ارحم، مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے مجھ سے؟ بتاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نہیں، دور نہیں جانے دوں گا، مار دوں گا تمہیں جان سے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کا منہ دبوچے وہ سب فراموش کر گیا تھا۔ اس کے منہ چھوڑنے پر وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو ماہے، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ مارو گے۔ ہچکیوں سے روتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور دوسری طرف وہ بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے پورا کمرہ تہز نہز کر گیا۔ پوری رات واش روم میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی باہر نکلنے کی۔ باہر سے آتی کھٹ پٹ پر وہ گھبراتی اور دبکی بیٹھی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب چلا گیا ہے تو اس نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا تھا۔ آج پھر اسے اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا، ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جو آپ اس طرح ہو گئے ہیں۔ خود سے بولتی اس نے جلدی جلدی سے کمرہ صاف کیا اور باقی کام ملازمہ کو بولتی وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گئی جہاں ارحم کی پرانی ملازمہ رہتے تھے۔ اسے دیکھتے وہ اٹھ بیٹھی تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ خیریت بیٹا، آج آپ یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جی اماں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ مجھے ارحم کے ماضی کے بارے میں سب جاننا ہے۔ وہ کیوں ایسے ہیں؟ اتنے غصے والے، بالکل بدل جاتے ہیں وہ ان کو بتاتی رو دی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، اس بچے نے بہت کچھ سہا ہے، اللہ بس اسے صبر دے۔ چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، جبھی اس کی شخصیت مسخ ہو گئی ہے۔ اماں کے بولنے پر اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ آپ بتائیں نا مجھے سب جاننا ہے، تبھی میں ان کے قریب ہو سکتی ہوں، انہیں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ وہ ایک عزم سے بولی تو انہوں نے بات بتانا شروع کی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹس اور آنے والے پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔